اسما اور واجد کے تعلق کی حقیقت اب سب کے سامنے کھل جائے گی اور جیسے ہی حقیقت سامنے آئے گی سکندر کے انتقام کی چنگاری شعلہ بن کر بھڑک اٹھے گی۔ دوسری جانب ریا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور وہ کبیر پر کروایا ہوا مقدمہ واپس لے لیتی ہے۔ اسے اب یقین ہو گیا ہے کہ کبیر آج بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اسما کے دل میں اب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور وہ جلد از جلد ریا کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے تاکہ واجد کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ کامیاب ہو سکے۔ وہ ریا کی پرواہ کیے بغیر چالوں میں مصروف ہے۔ جیسے ہی اسما کو خبر ملے گی کہ ریا اس بار بھی پڑھائی میں فیل ہو چکی ہے اور 12ویں جماعت پاس نہیں کر پائی تو اسما موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور فوراً ریا کی شادی طے کر دیتی ہے اور دو ٹوک انداز میں بتاتی ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار تم فیل ہوئی تو میں تمہاری شادی کروا دوں گی اور میں نے تمہارے لیے رشتہ بھی دیکھ لیا ہے، اب بس تمہیں وہیں شادی کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی ریا احتجاج کرے گی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ ریا کہتی ہے کہ ایک بار ناکامی ہو گئی تو کیا ہوا، دوبارہ امتحان دوں گی تو ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ مگر اسما کو شک ہو چکا ہے کہ ریا کے دل میں کبیر کے لیے جذبات پیدا ہو چکے ہیں اور وہ طنزیہ انداز میں کہے گی کہ تم اب بھی کبیر سے شادی کرنے کے خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ تو ریا نفی میں سر ہلائے گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ لیکن اسما اس کا جواب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اور وہ مزید دباؤ ڈالے گی اور کہے گی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو تم نے کبیر کے حق میں گواہی کیوں دی، کیوں اسے رہا کروایا؟ وہ تو جیل میں سزا کاٹ رہا تھا، تمہیں اس کو بچانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ریا یہ مت بھولو کہ وہ ہمارے باپ کا قاتل بھی ہے، تمہارے دل میں اس کے لیے ایک ہی جذبہ ہونا چاہیے اور وہ ہے نفرت کا جذبہ۔ تو اسما غصے سے کہے گی کہ آپا میں کچھ بھی نہیں بھولی اور نہ ہی کبیر سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے کل بھی اس سے نفرت تھی اور آج بھی ہے، لیکن میں بابا کی قسم کھا کر جھوٹ بولنے کو تیار نہیں۔ اگر کل کو کبیر بابا کے قتل میں مجرم ثابت ہوتا ہے تو میں کبھی بھی اس کو بچانے کی کوشش نہیں کروں گی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہم کسی بے گناہ کو جھوٹے الزام میں پھنسا کر اپنی ہی نظروں میں گر جائیں۔ تو اسما سنجیدہ لہجے میں کہے گی تو پھر ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات پکی کر دی ہے، رشتے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ ریا کو یوں لگے گا کہ جیسے اس کی آپا واقعی اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے، مگر اسے کیا پتا کہ اسما کے تو ارادے ہی کچھ اور ہیں، وہ تو چالاکی اور مکاری کا جال بن رہی ہے۔ اس کی اصل نیت تو واجد کے ساتھ فرار ہونے کی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ریا کو جلد از جلد کسی اور کے حوالے کر کے اپنا رستہ صاف کر لے۔ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ریا کی منگنی کی تقریب ہوگی۔ ریا جب اپنی دوست کشف کے ساتھ کالج جائے گی تو کبیر ایک بار پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس جائے گا۔ جیسے ہی اس کی نظر روتی ہوئی ریا پر پڑے گی وہ حیرت اور فکر کے عالم میں کشف سے پوچھے گا کہ ریا کیوں رو رہی تھی؟ تو کشف کبیر کو بتائے گی کہ اس کی آپا نے کہا تھا کہ اگر وہ اس بار بھی فیل ہو گئی تو وہ زبردستی اس کی شادی کروا دے گی اور اب اسما آپا اس بات پر قائم ہے، انہوں نے ریا کا رشتہ طے کر دیا ہے، اسی لیے تو ریا پریشان ہے۔ کبیر کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کبیر اب ریا کے پاس جائے گا اور پوچھے گا کہ تم شادی کر رہی ہو کیا؟ تو ریا طنزیہ لہجے میں کہے گی کہ تم بھی تو یہی چاہتے تھے، تو اب میں شادی کر رہی ہوں، جاؤ خوش ہو جاؤ، اب تم مجھ سے بچ گئے اور میں تم سے، ہمارے راستے مکمل طور پر جدا ہو گئے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ چلی جائے گی تو کبیر حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ریا جب گاڑی میں گھر جا رہی ہوگی تو اس کی نظر پیچھے ایک آدمی پر پڑتی ہے جو کہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ریا فوراً کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑے؟ تو کبیر کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ لوگ تمہیں پھر سے اغوا کر سکتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ پھر سے چالیں چلیں، اس لیے میں نے اپنے دوست کو تمہاری نگرانی کے لیے بھیجا تھا، اگر تمہیں خطرہ ہوا تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا۔ تو ریا طنزیہ انداز میں کہے گی کہ تمہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہونے لگی؟ تم تو یہی چاہتے تھے کہ میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں، تو پھر اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کبیر کہے گا کہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں انہیں ان کے انجام تک پہنچا کے چھوڑوں گا۔ تو ریا خاموش ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اسی لمحے کبیر کا دوست رمیز آ کر کہے گا کہ آپ کیا کرنا ہے؟ تو کبیر پورے اعتماد لہجے میں کہے گا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دوبارہ حملہ کریں گے، تمہیں بس ریا پر نظر رکھنی ہے۔ دوست کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ لڑکی مجھ پر گاڑی چڑھانے والی تھی اور میرا کام تو تمام ہو جانا تھا۔ کبیر کہتا ہے کہ وہ اب تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ دوسری طرف اب بہت جلد واجد کا پول بھی کھلنے والا ہے۔ اب جیسے ہی اسما واجد کو بتائے گی کہ اس نے ریا کا رشتہ طے کر دیا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کروا دے گی تاکہ جلد وہ دونوں اپنی نئی زندگی شروع کر سکے، اب ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا اور ممکن ہے کہ کبیر اور ریا بھی وہاں پہنچ جائیں اور اسما کو واجد کے ساتھ دیکھ لیں، تو شاید سکندر بھی وہاں پہنچ جائے اور پھر اسما کی حقیقت راز نہیں رہے گی اور یہ بھی عیاں ہو جائے گا کہ ماوینا سچ کہہ رہی تھی کہ اسما واجد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی
چاہتی تھی اور مبین کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ جیسے ہی یہ سب کچھ سکندر کے سامنے آئے گا تو وہ اسما کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا اور اب واجد بھی اس کے قہر کا نشانہ بنے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔